بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک دفعہ ایک مچھیرہ جس کی عمر تقریباً 30 سال سے زیادہ تھی، وہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، سلطان معظم، مجھے ایک بڑی پریشانی لاحق ہو گئی ہے۔ سلطان معظم، اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو میں مر جاؤں گا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا، سلطان معظم، جیسے ہی میں شکار کرنے کے لیے جاتا ہوں اور مچھلیاں پکڑنے کے لیے میں دریا کے اندر اپنا جال پھینکتا ہوں تو حضور اس جال میں مچھلیاں آنے کی بجائے ایک چڑیل آ جاتی ہے، یا پھر اس کے اندر ایک مری ہوئی لڑکی کی لاش آ جاتی ہے۔ حضور، یہ ایک دو مرتبہ نہیں ہوا بلکہ مسلسل کئی دنوں سے میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ حضور، میں پھر ڈر سے اسی وقت اس لاش کو اس نہر کے یعنی اس دریا کے اندر پھینک دیتا ہوں، لیکن اس بات کا ذکر میں نے کسی سے نہیں کیا۔ لیکن سلطان معظم، سب سے بڑی پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک دن بھی میرا شکار نہ لگا تو میری بیوی اور بچے بھوک سے مر جاتے ہیں۔ سلطان معظم، میری مدد کریں۔ یہ سن کر سلطان محترم حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ لہذا سلطان محترم نے حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے مچھیرے کو کہا کہ کل تم اپنا جال لے کر دریا کے کنارے جانا اور اس دریا کے اندر جال پھینکنا۔ اس مچھیرے نے ایسا ہی کیا، لیکن دوسری طرف سلطان محترم نے چھپ کر اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس دریا کے کنارے پہنچے اور چھپ کر سارا منظر دیکھنے لگے۔ لیکن جیسے ہی اس نے جال پھینکا، تھوڑی دیر کے بعد اس نے جب جال نکالا تو اس مرتبہ نہ صرف مچھیرے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے بلکہ سلطان کے بھی پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس جال کے اندر آپ ایک لڑکی کی لاش نہیں بلکہ عیسائی جادوگر ساگر نے مچھیرن سے کہا، اے عورت، تو بالکل صحیح پہچانتی ہے، صرف میں ہی ہوں جو تیرے دکھ درد کو دور کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ تو وہ سب کچھ چپ چاپ کرتی رہے جو میں تجھے کرنے کے لیے کہتا ہوں۔ تو ہر دوسرے روز مجھ سے شکایت کرنے کے لیے آ جاتی ہے اور تجھے اپنے شوہر سے ہمدردی بھی ہو جاتی ہے۔ یا تو وہ سب کچھ کر جو میں کہتی ہوں اور اپنے شوہر سے نجات حاصل کر، یا پھر چپ چاپ جا کر اپنی غربت بھری زندگی بسر کرتی رہے۔ یہ سننا تھا کہ مچھیرن نہ کر کے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی اور کہنے لگی، مجھے ایسی زندگی نہیں گزارنی جس سے میرے پاس پہننے کے لیے ڈھنگ کا لباس تک نہ ہو اور کھانے کے لیے سوائے بدبودار مچھلی کے یہ شخص مجھے کچھ نہ مہیا کرتا ہو۔ مجھے اپنی زندگی بدلنی ہے اور اس کے لیے مجھے جو چاہے کرنا پڑا میں کروں گی۔ یہ سنتے ہی عیسائی ساگر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے کہا، اچھی زندگی پانے کے لیے تو قیمت دینا بے حد ضروری ہے، کیا تو آج کی قیمت لے کر آئی ہے؟ عورت یہ سن کر تھوڑا بوجھل سی ہو گئی، پھر اس نے اپنے دوپٹے کا کونا کھولا اور وہاں سے چند دینار نکال کر ساگر کے سامنے رکھ دیے اور پھر سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، اے میرے مشکل کشا، ابھی تو میرے پاس بس یہی رقم ہے جو میں نے اپنے شوہر کے پاس سے چرائی ہے۔ جو مچھلی بیچ کر اپنے لیے رقم جمع کرتا ہے وہ نیا جال خریدنا چاہتا ہے، کیونکہ اس جال میں ایک بڑا سا سوراخ بھی ہے، لیکن میں موقع پا کر اس کی رقم میں سے پیسے چرا لیتی ہوں اور یہ دینار آپ کے پاس لے کر آتی ہوں۔ آپ اسے قبول فرمائیے اور میری مدد کیجیے اور میری مدد نہ کرنے سے انکار نہ کیجیے۔ دیناروں کو دیکھتے ساتھ ہی عیسائی کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی، لیکن اس نے خود کو لالچی ظاہر نہ کیا اور بڑی ہی بے نیازی سے دینار اٹھا کر اپنے پاس پڑے ڈبے میں ڈال لیے۔ اس کے بعد اس نے مچھیرن کو اپنے قریب کیا اور اس کے کان میں سرگوشیاں کرنے لگا۔ سلطان چونکہ کان لگا کر جھونپڑی کے ساتھ کھڑے تھے تو انہیں ان کی آوازیں واضح سنائی دے رہی تھیں۔ اب جو کچھ سلطان نے سنا ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دونوں کے آگے وقت کے لیے کچھ عمل ترتیب دے رہے تھے۔ اب جو کچھ سلطان نے سنا اس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ دونوں آگے کے وقت کے لیے کیا عمل ترتیب دے رہے تھے یہ جان کر سلطان کا خون کھولنے لگا۔
انہیں اس غریب مچھیرے پر بے حد ترس آیا جو اتنا سادہ لو تھا کہ سمندر میں ملنے والی لاش کو بھی چڑیل سمجھ رہا تھا، لیکن اس کی بیوی اس عیسائی کو اس کی ساری کمائی دیے جا رہی تھی اور بدلے میں اس کے کالو جادو کی خدمات لے رہی تھی۔ اس مچھرن کو نہیں پتا تھا کہ وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہی ہے۔ ان دونوں کی باتیں سن سن کر سلطان نے جان لیا کہ وہ اب آگے کیا کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ ان کی موت باہر کھڑی ان کی ساری باتیں سن رہی ہے۔ سلطان نے جب ان کے سارے ارادے جان لیے تو ان کے کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہ رہا۔ وہ جان چکے تھے کہ اب انہیں آگے کیا کرنا ہے۔ اس کالے جادو کرنے والے پنڈت کا علاج انہیں بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، لیکن اب جو وہ کچھ کرنے جا رہا تھا اسے روکنا بے حد ضروری تھا، ورنہ اس معصوم مچھیرے کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہ تھا۔ سلطان نے جلد ہی اپنے وزیر اور ساتھیوں کو لیا اور واپس محل لوٹ گئے۔ وہ جو کچھ کرنا چاہتے تھے اس کے لیے انہیں اگلی صبح کا انتظار کرنا ضروری تھا۔ وہ جانتے تھے کہ کل صبح مچھیرا پھر سے اپنا جال اٹھا کر دریا میں مچھلی پکڑنے کے لیے آئے گا اور جو کچھ ہوگا وہ کل سب کے سامنے آ جائے گا۔ چنانچہ سلطان بے چینی سے اگلی صبح کا انتظار کرنے لگے۔ جو ہی صبح کا سورج نکلا، سلطان جو فجر کی نماز کے لیے پہلے سے ہی بیدار تھے، اپنے وزیر اور خاص ساتھیوں کو لے کر دریا کی جانب روانہ ہو گئے۔ انہیں آج ایک بے حد خاص کام سر انجام دینا تھا۔ ان کے قدموں میں بڑی تیزی تھی۔ جو ہی یہ تمام افراد دریا کے اس مخصوص کنارے پر پہنچے جہاں مچھیرے نے جال کے اندر برہنہ لڑکی کی لاش دیکھی تھی، یہ دیکھ کر چونک گئے کہ وہاں وہ غریب مچھیرا پہلے سے ہی موجود تھا۔ شاید وہ ان سے کچھ ہی دیر پہلے آیا تھا، کیونکہ ان کے بعد وہ اپنا جال سیدھا کر رہا تھا۔ شاید وہ پھر سے آج مچھلی جمع کر کے بازار میں فروخت کرنے والا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کے گھر کی روزی روٹی اسی مچھلی کے فروخت سے ہی چلتی تھی۔ اس کے چہرے پر گہری فکر کے سائے تھے اور وہ خوفزدہ بھی دکھائی دیتا تھا۔ ذرا اس کے بھی کھٹکھٹے پر وہ چونک آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا۔ سلطان اور اس کے ساتھی چند قدموں کی دوری پر اس پر نظر رکھ کر کھڑے ہوئے تھے اور غور سے دیکھ رہے تھے کہ ابھی آنے والے لمحات میں کیا ہونے والا ہے۔ اس مچھیرے نے اپنا جال سمندر کے اندر پھینکا اور چند لمحے انتظار کرنے لگا۔ وہ مچھلیوں کے انتظار میں تھا، یہ جانے بغیر کہ آج دریا میں سے مچھلیوں کے بغیر کیا نکلنے والا ہے۔ ذرا دیر بعد ہی اس کے جال کی رسی کھینچنے لگی۔ جال پھڑ پھڑانے لگا، یوں لگا جیسے جال کے اندر کوئی چیز آ پھنسی ہو۔ مچھیرے نے زور لگایا اور رسی سے جال کو اوپر کھینچا۔ جو ہی جال سطح پر آ کر ٹکرایا، مچھیرے کی بے ساختہ چیخ نکل گئی، کیونکہ نہ نکلتی جال میں آج پھر ایک لڑکی کی برہنہ ٹانگیں نظر آ رہی تھیں۔ یہ منظر نہ صرف مچھیرے نے دیکھا بلکہ کچھ دور چھپے ہوئے سلطان اور اس کے ساتھیوں نے بھی دیکھ لیا۔ سلطان سٹ پٹا کر رہ گئے۔ اگر انہوں نے کل رات عیسائی اور مچھیرن کی ملاقات نہ دیکھی ہوتی تو شاید اس وقت بھی وہ حواس باختہ ہو جاتے، لیکن وہ جانتے تھے کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہونے والا ہے۔ مگر مچھیرا تو اپنے ہوش گنوانے کے لیے تیار تھا۔ وہ پہلے ہی اس چڑیل سے گھبرایا ہوا تھا اور بار بار گھبرائی ہوئی نظروں سے ارد گرد دیکھتا تھا۔ اب جب اس نے جال کے اندر لڑکی کی لاش کو ایک دفعہ پھر دیکھا تو خوف سے چلانے لگا، لیکن اس کی چیخیں سننے والا بھی اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اس نے گھبرا کر اس جال کو واپس دریا کے اندر پھینک دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب سلطان اور اس کے ساتھی اپنی پوشیدہ جگہوں سے باہر نکل آئے۔ سلطان نے او دیکھا نہ تاؤ تیزی سے دوڑتے ہوئے دریا کے اندر چھلانگ لگا دی۔ وہ مچھیرا حیران تھا کہ اس خالی اور ویران جگہ پر اچانک ہی اتنے سارے افراد کیسے نکل آئے۔ سلطان کے پیچھے پیچھے وزیر اور ان کے ساتھیوں نے بھی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جو کچھ بھی تھا وہ دریا کے اندر ہی موجود تھا۔ دریا میں چھلانگ لگاتے ہی سلطان حیران رہ گئے، کیونکہ دریا میں تہہ کے اندر وہ مچھیرن اپنی سانس روکے جلدی جلدی جال کے اندر سے
وہ لڑکی کی لاش نکال رہی تھی۔ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کر کے اس عورت نے اندازہ کرنا چاہا کہ کون ہے، لیکن چونکہ یہ تمام لوگ دریا کے اندر پانی میں موجود تھے، اس لیے عورت ان سب کو پہچان نہیں پائی۔ بس تیزی سے ہاتھ پاؤں مار کر دریا کا دوسرا کنارہ، جس میں گھنا جنگل اگا ہوا تھا، اس کی جانب بڑھنے لگی۔ لیکن سلطان اور وزیر اسے پکڑے جا چکے تھے۔ جلد ہی ان لوگوں نے مچھیرن کو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے دریا سے باہر لے آئے۔ جو ہی یہ تمام افراد دریا سے باہر آئے، مچھیرا اپنی بیوی کو ان کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مچھیرن کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ سر تا پاؤں پانی میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن اس کی سانس اکھڑی ہوئی نہیں تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پانی کے نیچے زیادہ وقت گزارنا اس کے لیے معمول کی بات ہے۔ سلطان کو یاد آیا، مچھیرے نے بتایا تھا کہ اس کی بیوی کا تعلق بھی مچھیروں کے خاندان سے ہے۔ سلطان نے وزیر کو اشارہ کیا۔ اس نے ایک اور ڈبکی لگائی اور دریا کے اندر جا کر ایک اور چیز باہر نکال کر کے لے آیا۔ آپ کی بار چونکنے کی باری سب کی تھی۔ مچھیرے نے جب وزیر کے ہاتھ میں چیز دیکھی تو اس کی سانسیں بند ہو گئی۔ وزیر کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پتلا تھا جو ہو بہو ایک لڑکی کی لاش کے جیسے لگتا تھا۔ یہ پتلا بے جان تھا اور یقینی طور پر کالے جادو کی مدد سے بنایا گیا تھا۔ مچھیرے نے جب یہ پتلا دیکھا تو شور مچانے لگا، یہی ہے وہ چڑیل جو روزانہ میرے جال کے اندر آ کر پھنستی ہے، یہ مجھے برباد کر کے رہے گی۔ سلطان نے اس سے کہا، خاموش ہو جاؤ، یہ کوئی زندہ لڑکی یا اس کی لاش نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا پتلا ہے جسے ایک لڑکی کے روپ میں بنایا گیا ہے۔ یہی وہ پتلا ہے جو پچھلے دور روز سے تمہارے جال کے اندر پھنسا دیا جاتا تھا، اور تم یہ سمجھتے تھے کہ تمہارے جال کے اندر ایک لڑکی کی لاش آ کر پھنسی ہے۔ یہ پتلا پھنسانے والی اور کوئی نہیں بلکہ تمہاری اپنی بیوی ہے۔ اب یہی بتائے گی کہ آخر یہ ایسا کیوں کرتی ہے، اسے ایسا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور ایسا گھنونا کام کرنے کے لیے اسے کس نے مجبور کیا، یا اس کا ایسا کون سا فائدہ تھا جس کے تحت یہ روزانہ ایک نہ سمجھ آنے والا عمل دہرا رہی تھی۔ مچھیرے کی بیوی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ پہلے ہی گیلی تھی۔ سلطان نے اسے ایک چادر مہیا کی جس سے اس نے خود کو ڈھانپ لیا۔ اب سلطان اس پر رحم کرنے کے کسی ارادے میں نہیں تھے، اس لیے سلطان نے بے حد سختی سے اس سے پوچھا کہ فر ساری داستان سنا دے کہ آخر وہ اس وقت دریا کے اندر کیا کر رہی تھی، اور وہ اپنے شوہر کے جال میں پتلے کو کیوں پھنسا دیتی تھی۔ اس عورت نے جب سنا کہ اب کوئی جائے فرار نہیں تو بہتری اسی میں جانے کہ سلطان اور اپنے شوہر کو ساری حقیقت بتا دی جائے۔ جو کچھ اس نے بتایا وہ ان تمام مردوں کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا، اور یہ جاننے کے لیے بھی کہ جب عورت کسی کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو اس سے زیادہ خطرناک کوئی اس دنیا میں چیز نہیں ہوتی۔ اس عورت نے بتایا، اے سلطان، میرے باپ نے میری شادی اس غریب مچھیرے سے کر دی تھی۔ میں یہ سوچتی رہی کہ شادی کے بعد میری زندگی حسین گزرے گی، میں خوش رہوں گی، لیکن مچھلی کے بدبو نے میری جان نہیں چھوڑی۔ اور تو اور میں اس شخص کو کئی بار کہہ چکی ہوں کہ یہ کام چھوڑ کر یہ کوئی اور کاروبار اپنا لے، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، جس سے میں اسے زیادہ منافع ہو اور میں اور میرے بچے اچھی زندگی گزار سکیں۔ مجھے مچھلی کی بدبو سے شدید پریشانی ہوتی ہے اور میں اس سے نفرت کرتی ہوں، لیکن میرے شوہر کو صرف یہی ایک کاروبار پسند ہے کیونکہ یہ بزدل ہے اور زیادہ لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے سے خوف کھاتا ہے۔ یہی سوچ کر بس روز یہاں آ کر 4 یا 5 مچھلیاں پکڑ کر کے لے جاتا ہے اور انہیں فروخت کر دیتا ہے، چاہے اس میں ہمارا گزر ہو یا نہ ہو۔ میں ان حالات سے تنگ آ چکی تھی۔ میں اپنے گھر والوں سے، اپنے والدین سے بات کر کے بھی تھک چکی تھی، لیکن وہ مجھے شکر کرنے کا مشورہ دیتے تھے۔ آخر کار تنگ آ کر میں نے ساگر کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا، جس کے جادو کا توڑ کوئی نہیں کر سکتا۔
اور جس کے پاس ہر مشکل کا علاج ہوتا ہے۔ میں نے بھی اس سے اپنی مشکل حل کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ ساگر نے میری بات مان لی اور مجھے کہا کہ روزانہ مجھے یہ کالے جادو کا بنا ہوا پتلا اپنے شوہر کے جال میں پھنسا دینا چاہیے۔ میرا شوہر بھوت پریت پر یقین رکھتا ہے اور بے حد خوف زدہ ہوتا ہے۔ میں جانتی تھی کہ جلد ہی یہ وہ سب دیکھ کر خوف زدہ ہو جائے گا اور یہ کاروبار چھوڑ دے گا۔ ساگر نے میری بات مان لی اور مجھے کہا کہ روزانہ میرے یہ کالے جادو کا بنا پتلا اپنے شوہر کے جال میں پھنسا دینا ہے۔ میرا شوہر بھوت پریت پر یقین رکھتا ہے اور بے حد خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ میں جانتی تھی کہ جلد ہی وہ یہ سب دیکھ کر خوف زدہ ہو جائے گا اور یہ اپنا پرانا کاروبار چھوڑ دے گا۔ اس پتلے میں ساگر نے خاص قسم کا کالا جادو بھر رکھا تھا کہ جیسے ہی میرے شوہر کی نظر اس پر پڑتی اس کا دل بدل جاتا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے بیچ میں اس میں کالا جادو کیا ہے یا نہیں، لیکن وہ اس کی رقم تو مجھ سے بے شک وصول کر لیتا تھا۔ شاید اس نے بھی مجھ سے جھوٹ ہی بولا، ورنہ آج آپ سب لوگوں کے سامنے میں اس طرح واضح پکڑی نہ جاتی۔ سلطان نے اس سے پوچھا کہ آخر وہ تیراکی کیسے جانتی ہے اور دریا کے اندر اتنی دیر تک اپنا سانس کیسے روک لیتی ہے؟ اس بات کا جواب بھی تو ضروری تھا۔ اس عورت نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، میرا تعلق مچھیروں کے خاندان سے ہے، میں پانی میں ہی بڑی ہوئی ہوں، اس لیے پانی کے اندر رہنا اور سانس روکنا میرے لیے زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ مچھیرے کے گھر سے نکلتے ہی میں بھی ایک دوسرے راستے سے یہ پتلا لے کر نکل پڑتی تھی اور یہاں آ کر اس دریا کے کنارے آگے جنگل میں چھپ جاتی تھی۔ جب میں دیکھتی کہ میرے شوہر نے دریا کے اندر جال ڈال دیا ہے تو میں تیزی سے پانی کے اندر کود کر اس کے جال میں آ کر یہ پتلا پھنسا دیتی۔ یہ فوراً ہی پتلے کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا اور اسے پانی میں واپس پھینک دیتا تھا۔ میں جلدی سے پتلا جال سے واپس نکال دی اور جا کے جنگل میں چھپ جاتی، اور اسی دوران میری سانس نہیں اکھڑتی تھی، لیکن اتنی دیر تک پانی میں سانس روکنا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ سلطان نے جب یہ سنا تو بے حد غصہ ہوئے اور اس عورت پر افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے، اے عورت، کیا تو جانتی نہیں کہ تیرے پاس مال دولت نہیں، لیکن ایک سادہ لوح انسان تیرا شوہر ہے جو اس قدر معصوم ہے کہ ایک لڑکی میں فرق بھی نہ کر سکا، تو اسے بیوقوف بنا کر اپنے لیے کون سی زندگی چاہتی ہے؟ ساگر جیسے کالے جادو کے ماہر لوگ اپنے جادو کا سیام استعمال نہیں کرتے، خاص کر کے تم جیسی بیوقوف عورتوں کے لیے تو ہرگز نہیں۔ وہ تم سے رقم اینٹھنے کے بعد صرف اس پتلے کے ذریعے تمہیں ڈرا رہا ہے، اور اگر تم مزید اس کے چنگل میں پھنسی رہتی تو نہ جانے تمہارے ساتھ کیا کیا سلوک کرتا۔ اپنی کم عقلی کی وجہ سے اور ناشکری کے سبب تم نے اپنے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگا رکھی ہیں۔ اگر تمہیں مچھلی کی بو پسند نہیں تھی تو تم اور تمہارا شوہر سلطنت کی کوئی اور کام کر سکتے ہو، میں اسے کسی اور کاروبار میں شراکت داری کروا کر دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ آئندہ تم اس کی وفادار رہو گی اور اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کرو گی۔ عورت نے جب یہ سنا تو بے حد خوش ہوئی کہ سلطان نے تو سارا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ سلطان نے اس کی بے حد سرزنش کی کہ اس نے ایک عیسائی کو اپنا مشکل کشائی یوں بنایا، جبکہ مشکل کشا تو صرف میرا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس بات نے عورت کو بے حد شرمندہ کیا اور اس نے سلطان اور اپنے شوہر دونوں سے معافی مانگ لی۔ سلطان نے پہلے پتلے کو اٹھا کر توڑ پھوڑ کر ڈالا اور اسے دریا میں پھینک دیا۔ اس ساری کہانی کے پیچھے صرف ایک عورت کی بیوقوفی چھپی ہوئی تھی۔ اس بات پر سلطان کو بے حد پشیمانی تھی، لیکن اپنی عقل مندی سے سلطان نے ایک گھر کو ٹوٹنے سے بچا لیا، اور اب ان کا اگلا ہدف اس عیسائی کو گرفتار کرنا تھا جسے آزاد چھوڑ کر انہوں نے پچھلی بار بھی بڑی غلطی کی تھی۔ جلد ہی ان کے سپاہی اس عیسائی کو گرفتار کر کے لے آئے جو دن چڑھنے تک سونے کا عادی تھا۔ صبح صبح ہی اپنے سر پر سپاہی دیکھ کر چونک گیا، لیکن اب اس کی آنے والی ساری زندگی شاید
زندان خانے میں ہی گزرنے والی تھی۔